میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک؟ 40 سال کے بعد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کہاں رہتی ہے؟ تو کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہاں سے اتنے بچے بڑھیں گے؟ تو جو لوگ ٹائم پہ فرٹائل زمین کے اوپر آپ جب مٹی ڈالو گے اور دوا ڈالو گے، وہاں سے تو دھان ہی دھان اگے گا، کھیتی اچھی ہوگی، لہان ہوگی، ترقی ہوگی۔ بیوی کا دودھ پی سکتے ہیں، بالکل جناب، بھر کے رکھا کریں، دوستوں کو بھی پلایا کریں۔ میرے کو جانا پڑے گا، میرے کو جانا پڑے گا، میرے کو جانا۔ یہ اس کے دوستوں نے اور سب نے مل کے یہی فیصلہ کیا کہ اس کو بچہ بھی ہو گیا تو جانے نہیں دیں گے، تو کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ حلالہ کر لیتے ہیں۔ جی۔ تو آپ کا حلالہ کس سے کروایا، کس سے نکاح کروایا آپ کا؟ میرے تو اس کے دوست سے۔ اچھا، یہ انہوں نے نیت کر کے کروایا تھا جی، نیت کی کہ تھی۔ آپ سے دوبارہ نکاح کریں گے، لیکن پہلے اپنے دوست سے آپ کی نکاح کروا دیا۔ جس دوست سے آپ کا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ آپ کتنے عرصے رہی؟ ایک ہی دن۔ ایک دن رہی۔ کتنی دفعہ ان کی طلاقیں ہوئی ہیں؟ ان کی کوئی 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں۔ 6 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں ٹوٹل جو ہوئی ہیں، جو حلالہ اور سب ملا کے۔ جی۔ پاکستان میں، اور یہ سب سے بدشکل بات ہے، گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ، WAR، انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس، اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں، اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی، ایوولوشن بھی آئے گی، ریزسٹنس بھی آئے گی۔ گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے، بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا، 82% پرپیٹریٹرز والد، چاچا، تایا، دادا، نانا، ماموں، پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ، بھائی۔ جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس، والدین کو لے کے آتی ہیں، یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے، کہتی نہیں جی والد دیکھی ہے تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی، تو کیا کرتی ہیں وہ اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا۔ میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا، اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا، میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں درندگی ہے، درندگی نہیں ہے، یہ انسان ہی کرتے ہیں، درندے تو ایسے نہیں کرتے۔ تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا، اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس۔ ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور 20 منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے، اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ، اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کچھ پرابلم ہے آدمی میں۔ آپ لڑکی کو 20 منٹ تک دیکھیے، آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی ہے، مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے حساب سے۔ وہ الگ بات ہے، اتنی ہلچل ہوتی ہے، آپ کو عادت ہو گئی تو ہلچل کم ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کیا ہے، ہلچل ہونا ہی چاہیے، نہیں ہے تو آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، کچھ تو بیماری آپ کو۔ وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے۔ چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے۔ بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی، لوگ اعتراض لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے، اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے، ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے، یا آپ بازاری عورت بنو۔